بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے بھیجی ہیں۔ آپ اسی طرح میرے چینل کو پسند کریں اور اس کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی سچی آپ بیتی بھٹی صاحب نے ہمیں بھیجی ہے۔ میری ملاقات یوسف بھٹی سے اسلم ماڈل اسکول احمد پور لمبے میں ہوئی۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، پروانہ صاحب، روزی کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر ویگن چلاتا ہوں میں، اور لوگ میری ویگن جس کا رنگ سبز ہے اس کو سبز پری کہتے ہیں۔ لوگ میری سبز پری کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک عورت ہر دوسرے تیسرے دن احمد پور کے قریب دربار سے سوار ہوتی ہے۔ وہ کبھی احمد پور، کبھی تاج چوک اور کبھی صادق آباد کے اڈے پر اتر جاتی ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیں اور وہ اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ اکثر ویگن میں لگے شیشے کو غور سے دیکھتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تجھے چاہنے لگی ہوگی۔ یوسف نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، چھوڑو یار، ورنہ مجھے ماضی میں جانا پڑے گا۔ بابا غریب نواز کی دعاؤں سے میری جان بچی ہوئی ہے، ورنہ وہ چڑیل تو مجھے مار دیتی۔ میں نے کہا، چڑیل کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یوسف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اور جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی رات کو آ کر محفل جمائیں گے دوستوں کی، اور ساری کہانی آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میں نے پروانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب ملک صاحب جان چھڑوانے کی کر رہے ہیں، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ پروانے نے یوسف کو غور سے دیکھا اور کہا، اپنے وعدے کا بھرم رکھنا یار، اس رات کھانے پینے کا بندوبست میں خود کروں گا۔ یوسف زوردار کہکا لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد یوسف نے آ کر کہا، میں ہفتے کی شام اسلم ماڈل اسکول آ کر اپنی کہانی آپ تمام دوستوں کو سناؤں گا۔ ہم سب نے کہا، ہم آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ جو خرچہ کریں گے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یوسف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے منظور ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہفتے کی شام کو ہم سب دوست یوسف کا اسلم ماڈل اسکول میں انتظار کرنے لگے۔ پروانے نے دوستوں کے لیے کھانے پینے کا خاص بندوبست کر رکھا تھا۔ دوستوں کی گپ شپ جاری تھی کہ یوسف ہاتھ میں اخبار لیے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا اور ٹیبل پر جھک کر اخبار رکھا، پھر خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہد کمل نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو یوسف نے مسکرانے والے انداز میں کہا، پیٹ پوجا بھی کرنی ہے یار، اسی پیٹ کی مزدوری کے لیے مجبور کر دیا، ویگنوں میں دھکے کھا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پروانہ چائے، بسکٹ اور مٹھائی لے کر آ گیا۔ یوسف نے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا، اسی بہانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کہانی ذرا لمبی ہے، میں کسی دوست کو بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں صادق آباد سے راجن پور تک ویگن چلاتا تھا۔ اڈے میں صرف ایک ہی سبز رنگ کی ویگن تھی جس پر میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ لوگ اسے سبز پری کہتے تھے۔ لوگ میری سبز پری کا گھنٹوں انتظار کرتے تھے، لیکن ایک لیڈی سواری احمد پور سے دربار کے قریب سے دوسرے تیسرے دن میری ویگن کے انتظار میں کھڑی رہتی اور ویگن میں بیٹھ کر ویگن میں لگے شیشے سے مجھے بار بار دیکھتی اور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر ٹائم بھی دیکھتی۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ وہ چہرے پہ حجاب لگائے ہوئے ہوتی تھی۔ وہ کبھی تاج چوک،
کبھی صادق آباد اتر جاتی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن میں نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا کہ وہ مجھے شیشے میں غور سے کیوں دیکھتی ہے۔ ایک دن ویگن کی سیٹیں فل ہو گئی تھیں اور میں نے اسے دیکھ کر ویگن روک دی۔ کنڈکٹر سے کہا جلدی سے ایک سیٹ خالی کروا لو، یہ ہماری مستقل سواری ہے۔ میری آواز پر ایک نوجوان میرے پیچھے والی سیٹ سے اتر کر میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ یہ سواری مجھے بددعائیں دیتی اور مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بددعائیں نہ دے دیں۔ نقاب پوش خاتون نے نقاب اتارتے ہوئے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو اور جب بھی صادق آباد جاتی ہوں اسی سبز پری کا انتظار کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی مجھے تم سچی محبت کرنے والے اور وفادار لگتے ہو۔ میں نے شیشے میں لڑکی کا عکس دیکھ کر کہا محترمہ، میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ آپ کا نام پوچھوں، کیونکہ صورت سے تو اچھی ہو لیکن سیرت کا علم نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے کہانیوں میں سن رکھا ہے کہ چڑیلیں بھی انسانی روپ دھار کر نوجوان لڑکوں سے جھوٹی محبت کے ذریعے بے وفائی کرتی ہیں۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا ڈرائیور صاحب، کیا یہ لڑکی بھی تمہیں چڑیل لگتی ہے؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا نہ بابا، ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے کہانیاں سنتا ہوں تو اس لیے۔ محترمہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہی۔ لڑکی نے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا میرا نام شاہدہ ہے۔ میرے دوست بلال نے غصے سے کہا باتیں کم کرو، ویگن چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہمارا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، بات دوستی تک پہنچ گئی، ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ایک مرتبہ مجھے راجن پور سے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی شاہدہ میری ویگن کے انتظار میں تھی۔ میں نے ویگن کی بریک لگائی تو ٹائروں کی آواز کے ساتھ دھواں بھی اٹھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کنڈکٹر سے کہا سواری جلدی بٹھاؤ ورنہ پیچھے والی ویگن آگے نکل جائے گی۔ ابھی ہم نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ہماری ویگن گرم ہو کر بند ہو گئی۔ سواریوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا اس لڑکی کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ اس لڑکی کو بٹھانے کی وجہ سے ویگن خراب ہو گئی ہے۔ کچھ سواریاں ویگن میں تھیں اور کچھ باہر ویگن کے۔ میں پریشانی کے عالم میں ویگن کا انجن چیک کر رہا تھا۔ شاہدہ نے ویگن سے اتر کر میرے قریب آ کر کہا سواریوں کو ویگن میں بٹھا کر ویگن اسٹارٹ کریں، اب ہماری ویگن ٹھیک ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے سواریوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا بھائی جلدی سے ویگن میں بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ایک سواری تو بہت غصے میں تھی اور مجھ سے کہنے لگی پہلے ویگن تو ٹھیک کر لو کیونکہ اندر گرمی ہے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا بھائی جان، ویگن ٹھیک ہو چکی ہے، آپ تشریف رکھیں، ورنہ ویگن چل پڑی تو رکے گی نہیں، کیونکہ یہ سبز پری ہے اور سبز پری ہوا میں اڑتی ہے۔ جیسے ہی سواریاں ویگن میں بیٹھیں میں نے چابی گھمائی تو ویگن اسٹارٹ ہو کر تیز رفتاری سے چل پڑی۔ ایک سواری نے کہا یار واقعی یہ سبز پری ہے، کیونکہ مجھے ویگن کے نیچے تو روڈ نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص نے ابھی بات ختم نہیں کی تھی کہ ویگن اڈے پر پہنچ چکی تھی۔ کنڈکٹر نے آواز دی اتر جاؤ، اڈا آ گیا ہے۔ سواریاں اتر گئیں لیکن شاہدہ نہ اتری۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا محترمہ، ویگن اڈے پر کھڑی ہے، کیا میں کہیں اور لے جاؤں جہاں چلنا چاہیں گی آپ؟ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے اس نے کہا پتہ ہے تمہیں تمہاری ویگن ٹھیک کرنے سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے مسکرانے والے انداز میں کہا آپ تو اپنی سیٹ پر پرسکون انداز میں بیٹھی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا واقعی میں سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن جو میں نے وظیفہ کیا تھا اس کی وجہ سے جنات تمہاری سبز پری کو یہاں لے کر آئے ہیں، ورنہ وہیں کھڑی رہتی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا سواریاں ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ آپ کی ویگن ہواؤں میں اڑ کر آئی ہے۔ وہ موڈ خراب کر کے چلی گئی، لیکن میں سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا اور پھر میں کچھ دن بیمار رہنے لگا۔
کچھ دن کے لیے ویگن پر بھی نہیں جا سکا اور ویگن چلانی چھوڑ دی۔ جب مجھے تکلیف ہوتی تو میں بے جان ہو جاتا اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آتا میرے چاروں طرف دوست رشتہ دار موجود ہوتے۔ بیماری کی وجہ سے میری حالت ایسی تھی کہ میں ابھی چند لمحوں میں مر جاؤں گا۔ میرے دوست شاہد کنول اور شہباز نے کہا، بھائی انہیں بابا غریب نواز کے دربار پر لے چلتے ہیں، وہاں حاجی سلطان صاحب دم کرتے ہیں، ورنہ جنات اس کا حشر کر دیں گے۔ میں نے اپنے سر کو انکار کی صورت میں ہلایا، پھر بولا مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ ابھی وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے بار بار ڈرا رہی ہے۔ سب لوگ پریشان تھے کہ مجھے کیا چیز نظر آ رہی تھی جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بلال نے کہا، چھوڑو اس کی باتوں پر دھیان مت دو، زبردستی اسے لے کر چلتے ہیں۔ اس کو چڑیل نے اپنے خطرناک شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ جب وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جانے لگے تو وہ مجھے چھوڑ کر غائب ہو گئی اور میں ٹھیک ہو کر چلنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو یار، میں خود چل سکتا ہوں، مجھے حاجی سلطان صاحب کے پاس مت لے جاؤ۔ بلال نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، تم نے سب کو پریشان کر دیا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ شاہد کنول اور شہباز نے کہا، دربار پر تو لازمی جانا ہے۔ دربار والے کا نام سن کر وہ چڑیل رفو چکر ہو گئی ہے۔ دربار پر نہیں گئے تو وہ واپس آ جائے گی۔ کچھ لمحوں بعد ہم لوگ دربار پر موجود تھے۔ شام ڈھلنے کے بعد حاجی سلطان صاحب آئے۔ آتے ہی اپنے اور تمام ہمارے طرف حصار کھینچ کر کہا، خبردار، حصار سے کوئی باہر نہ نکلے ورنہ چڑیل اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ حاجی سلطان صاحب کے وظیفہ پڑھتے ہی چڑیل شور مچاتے ہوئے شاہدہ کی شکل میں نمودار ہو کر کہنے لگی، مجھے مت چھیڑو ورنہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، اور اس سب کا ذمہ دار یہ حاجی سلطان ہوگا۔ حاجی سلطان نے گرجدار آواز میں کہا، چڑیل، تو نے میرے بندے کو بہت تکلیف دی ہے، اس کی تجھے سزا میں ضرور دوں گا۔ سلطان صاحب نے جیسے ہی کچھ پڑھ کر پھونک ماری، وہ چڑیل چیخیں مارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگنے لگی اور اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ حاجی سلطان صاحب نے بلال اور شاہد کی طرف دیکھ کر کہا، اب بتاؤ، اس کو ماروں یا اس کو چڑیل کو شاہدہ ملنگی بنا دوں؟ سب نے کہا، اس کے جادو منتر کو ختم کر دو اور اس کو اس دربار کی ملنگی بنا دو تاکہ ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کرے۔ حاجی صاحب نے غصے سے کہا، جلدی سے کلمہ پڑھ ورنہ تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ چڑیل انسان بن گئی۔ کلمہ شریف پڑھتے ہی اس نے کہا، حاجی صاحب، آپ کو اور آپ کے بچوں کو ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی، کیونکہ آپ کی شفقت سے میرا عذاب ختم ہوا اور آج سب کے سامنے ہوں۔ شاہد کنول نے کہا، کیا تمہیں دوبارہ پھر ہمارے دوست کو تنگ تو نہیں کرو گی؟ شاہدہ نے سب کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، حاجی صاحب کی وجہ سے مجھے اپنا گھر یاد آ گیا ہے اور میں جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے بہت سے چلے کیے تھے اور کامیاب رہی تھی، لیکن دربار کے گدی نشینوں سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میری 10 سال کی محنت ہوا ہو گئی ہے، اب میں دوبارہ چلہ کرنے کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ پھر ہم سب بابا غریب نواز کے دربار سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب کبھی دربار پر شاہدہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب میں نے سبز پری ویگن چلانا بھی چھوڑ دی ہے اور آپ سب دوستوں کی مہربانی سے آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں وہ چڑیل میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی۔ تو یہ تھی بھٹی صاحب کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ تمام دوستوں کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔